اچھا حضرت ماشاءاللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو پاکستان میں اسی طرح اور بھی مختلف بورڈ ہیں، وفاق السلفیہ ہے یا اور بھی ہیں، تو ان میں وفاق المدارس العربیہ جو ہے اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات ہمیں اگر فراہم کریں تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ پاکستان کے دینی مدارس و جامعات کی ایک قدیمی اور ایک مؤثر تنظیم ہے۔ 1959 میں یعنی 1959 میں وفاق المدارس کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت میں جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ دینی مدارس کو ایک لڑی میں پرویا جائے اور اس کو تسبیح کے دانوں کی طرح اکٹھا کیا جائے، ان میں وحدت قائم کی جائے اور ان میں تنظیم ہو۔ دو بنیادی مقصد تھے وفاق المدارس کے قیام کے۔ ایک مقصد تھا دینی مدارس میں وحدت اور تنظیم، کہ تاکہ دینی مدارس ایک دوسرے سے مربوط بھی ہوں، منظم بھی ہوں، متحد بھی ہوں۔ دوسرا مقصد تھا مدارس کے نصاب تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، کہ ہمارا نصاب تعلیم وہ جامع ہو اور وہ ہماری موجودہ دور کی ضروریات کو بھی پورا کرتا اور اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو قیام ہے یہ 1959 میں ہوا اور آج 2025 ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 60 سے 65 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی انفرادیت ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو مختلف مدارس و جامعات کے وفاق ہیں یہ ان میں سب سے پرانا ہے، سب سے قدیمی ہے۔ دوسرا اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بڑا وفاق ہے۔ اس کے ساتھ جو ملحق مدارس ہیں اس وقت ان کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جن میں ابتدائیہ سے لے کر عالمیہ تک کے مدارس ہیں، کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہیں، اور پھر ان میں جو زیر تعلیم طلباء ہیں ان کی تعداد تقریباً 3.5 ملین ہے، یعنی 35 سے 40 لاکھ طلباء اور طالبات ہیں۔ تو یہ سب سے پرانا بورڈ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ سب سے زیادہ الحمدللہ منظم اور آرگنائز بھی ہے۔ اس وفاق المدارس کی برکت سے پاکستان کے تمام مدارس میں نصاب تعلیم کی وحدت آئی ہے، یعنی آپ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک چلے جائیں، شہر کا، گاؤں کا، چھوٹا یا بڑا مدرسہ ہو، آپ کو وہاں پر ایک ہی منہج تعلیمی ملے گا، ایک ہی نصاب تعلیم ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی مدرسے کا نصاب تعلیم اور ہے، کسی کا منہج تعلیمی اور ہے۔ یہ منہج تعلیمی کی وحدت یہ وفاق المدارس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جبکہ آپ عصری تعلیم کے اداروں کو دیکھیں تو ایک ہی شہر کے ایک ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو اسکول قائم ہے، ہر ایک کا نصاب دوسرے سے مختلف ہے۔ تو وحدت نصاب تعلیم، پھر وحدت نظام تعلیم۔ تمام مدارس ایک ہی مہینے میں ان کے اندر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ہی مہینے میں تعلیم کا اختتام ہوتا ہے۔ وحدت امتحان، تمام مدارس کے اندر امتحان ایک وقت میں ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں امتحان شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی 7 لاکھ طلبہ اور طالبات امتحان دیں گے وفاق کے نظم کے تحت، کیونکہ وفاق آخری سال کا امتحان لیتا ہے۔ عام طور پر پہلے سال کا امتحان مدارس لیتی ہیں، یا جو بچے قرآن کریم کے بھی کامل حافظ نہیں ہوا کرتے ان کا امتحان بھی وفاق نہیں لیتا، وہ کامل الحفظ طلباء کا لیتا ہے۔ ابھی جو امتحان دینے والے ہیں 7 لاکھ طلباء ہیں، ان میں 40-45 ہزار وہ ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ماجسٹر شہادت العالمیہ جو لینے کا امتحان دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حفاظ ہیں وہ اس سال 1,16,000 قرآن کریم کے حافظ تیار ہوئے، جن میں 20,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ بنی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تمام ممالک اسلامیہ میں کوئی تنظیم اور ایک نیٹ ورک ایسا نہیں ہے جس کے تحت اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اور عالم تیار ہوتے ہوں جتنے کہ وفاق المدارس میں۔ اگرچہ پاکستان میں وفاق المدارس السلفیہ بھی ہے، تنظیم المدارس بھی ہے، رابطۃ المدارس بھی ہے، وفاق المدارس شیعہ بھی ہے، لیکن یہ جو 5 وہاں بڑے بورڈ ہیں ان میں سب سے بڑا بورڈ جو ہے وہ الحمدللہ وفاق المدارس کا ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ وفاق المدارس ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی الحمدللہ سب کو جوڑے ہوئے بھی ہے۔ ہم نے الائنس اور اتحاد قائم کیا تمام مکاتب فکر کے مدارس کی تنظیموں کا، جس کا نام اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان ہے۔ اس کے صدر بھی وہی ہوں گے جو وفاق المدارس کے صدر اور رئیس ہوں گے۔ چنانچہ شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ وفاق المدارس کے رئیس بھی ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے رئیس اور صدر بھی ہیں۔ میں الحمدللہ سیکرٹری جنرل ہوں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا ترجمان ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ وفاق المدارس تمام مسلمان ملکوں کے اندر اور نان مسلم ملک جہاں پر دینی تعلیم کا نظم قائم ہے وہاں اس کی نظیر نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو دینی تعلیم کا ہے، اور اس کے نصاب میں صرف دینی تعلیم نہیں ہے، عصری تعلیم بھی ہے، یعنی میٹرک تک ہمارے ہاں سیکولر ایجوکیشن بھی لازم ہے، جس میں ہم انگلش، سائنس، ریاضی، اردو، مطالعہ پاکستان، کمپیوٹر سائنسز یہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں فنی تعلیم بھی ہے جس میں ہم کمپیوٹر کورسز بھی کراتے ہیں، ہم اپنے طلباء کو الیکٹرک کا کورس بھی سکھاتے ہیں، بچیوں کو ہم کوکنگ، کھانا بنانا، کپڑے سینا، سلائی یہ بھی، اور کمپیوٹر کورس بھی کراتے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک ہنر بھی ہو۔ تو الحمدللہ وفاق المدارس کی خدمات اظہر من الشمس ہیں، اس کی وجہ سے نصاب میں وحدت آئی، نظام تعلیم میں وحدت آئی، نظام امتحان میں وحدت آئی، اور پھر امتحان جب ایک ہوتا ہے تو مقابلہ بھی ہوتا ہے، یعنی گاؤں کا مدرسے کا طالب علم شہر کے بڑے مدرسے کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی سوالیہ پرچہ ہوتا ہے۔ اب گلگت میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ کراچی کے مقابلہ کر رہا ہے، کراچی کے طالب علم کے ساتھ ملتان کا طالب علم مقابلہ کر رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ پورے ملک میں پوزیشنیں آتی ہیں اور صاف اور شفاف نظام ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ اس نے مدارس میں اتحاد پیدا کیا، مدارس میں ربط پیدا کیا، مدارس کی تحفظ اور بقا کا اس نے انتظام کیا۔ اس لیے کہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا آج جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی بقا جو ہے وہ دینی تعلیم کی وجہ سے ہے، اور دینی تعلیم کی جو بقا ہے وہ مدارس کی وجہ سے ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا اور درست کہا گیا کہ اسلام کی بقا جو ہے وہ دینی مدارس کی وجہ سے ہے، اور دینی مدارس کی وجہ سے الحمدللہ یہ وفاق، اور دینی مدارس کی بقا وفاق المدارس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اداروں کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور ان اداروں کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے۔